اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے دو مختلف مقامات سے آیت مبارکہ کے مختصر سے حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت مبارکہ کے ان حصوں میں صبر کرنے کی فضیلت اور صبر کرنے والوں کا اخروی انعام، اکرام اور مقام ذکر فرما رہے ہیں۔ ہر انسان کو زندگی کے اندر مختلف قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی انسان کے حالات خوشی والے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی انسان کو غمی کی کیفیات سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی انسان کے حالات کے اندر کشادگی چل رہی ہوتی ہے، کبھی انسان کے حالات کے اندر تنگی والا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر طرح کے حالات اس زندگی کے اندر انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں میرے اللہ کی بے شمار صفات میں سے دو صفتیں جن کا نام جمال اور جلال ہے، یہ میرے اللہ کی دو صفتیں ایسی ہیں جب کسی بندے کے اوپر میرے اللہ کی صفت جمال کی تجلیات پڑتی ہیں تو بندے کے حالات بڑے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان مٹی کو بھی ہاتھ لگائے میرا رب سونا بنا دیتے ہیں، ذلت والے کام کر رہا ہوتا ہے میرا اللہ اس میں سے بھی عزتیں نکال دیتے ہیں، اور انسان کو ہر طرف خوشی ہی خوشی، سکون ہی سکون محسوس ہو رہا ہوتے ہیں۔ ہر طرف انسان کی عزت واہ واہ بہترین چل رہی ہوتی ہے۔ یہ میرے رب کی صفت جمال کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے اور اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرنے کے باوجود اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر اچھے کام کے اینڈ پہ ذلت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے، نقصان ہونا شروع ہو رہا ہے۔ سونے کو بھی سنبھال کے رکھے تو وہی مٹی بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ریٹ نیچے 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 نیچے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو انسان پریشانی کے اندر آ رہا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے، صفت جلال کی تجلیات کا ظہور ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں نا واللہ یقبض ویبسط، میرا رب کبھی تو حالات کو قبض کی کیفیت میں کر دیتے ہیں اور کبھی میرا رب اپنے بندے کے حالات کو بسط کی کیفیت میں کر دیتے ہیں۔ البتہ دونوں حالتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کے اوپر کشادگی والے حالات چل رہے ہیں، اللہ رب العزت خوشیاں دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی نیاز جبی کو جھکائے، اپنی پیشانی کو جھکا کے جناب والا رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے بے نیاز کر دیے، اللہ تو نے مجھے خوشیاں عطا کی، پریشانیوں سے بچایا ہے۔ اور کبھی اگر میرا رب قبض کی کیفیت پیدا کر دے، پریشانیاں ہو، تو صبر کرے، صبر کرنے پر میرا رب پھر اجر بڑا عطا کیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں قرآن پاک کے اندر میرا اللہ بے شمار اعمال احکامات بیان فرماتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے قرآن پاک کی روشنی، قرآن پاک کی آیات، اللہ کے احکامات کی تفسیر اور تشریح احادیث مبارکہ کی صورت میں کرتے ہوئے ہر عمل کا اجر بتایا ہے۔ آپ فلاں عمل کریں گے آپ کو فلاں اجر ملے گا، فلاں عمل کریں گے فلاں اجر۔ لیکن جب بات صبر کی آتی ہے نا، پھر میرے رب کا قرآن ایک ہی بات کہتے ہیں انما یوفی الصابرون بغیر حساب، تمہارا رب صبر کرنے والوں کو بے شمار حساب دے گا، اور ایسا کہ جس کا دنیا والے حساب نہیں کر سکتے۔ یوفی الصابرون بغیر حساب، حساب ہی نہیں ہے۔ آپ صبر دیکھ لیں، کوئی بھی پریشانی اگر کسی بندے کو آ رہی ہے بس وہ برداشت کر جائے، اور اس کا بس اللہ نے کیا، اللہ اس کا بہتر اجر دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجرے مبارک کے اندر، لائٹ کی تو صورت نہیں تھی، روشنی کرنے کے لیے چراغ جلایا ہوا تھا، چراغ جلایا ہوا، باہر تیز ہوا چلی، ہوا کا جھونکا آیا تو وہ چراغ بجھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغ کے بجھنے پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ، یہ انا للہ تو کسی بڑی مصیبت کے اوپر پڑھا جاتے، یہ تو کسی بڑی پریشانی کے اوپر پڑھا جاتے، چراغ ہی تو بجھا، آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ فرمایا عائشہ مومن کے لیے چراغ کا بجھ جانا یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور اگر اس چراغ کے بجھنے پر اگر مومن آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، میرا رب اس کے پڑھنے پر بھی اس کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔
اندازہ کرے صرف ایک چراغ، روشنی کا چراغ حجرے میں بجھے اور ہم نے اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کسی کی زندگی میں اگر اس کے عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اور اس کے اوپر بندہ صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، میرا رب کیا انعام دے گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اسرائیل سے میرے رب نے پوچھا، ایک نوجوان لڑکے کی روح کو قبض کر کے لے گیا، آپ علیہ السلام بتا رہے سمجھا رہے صحابہ کو، ہاں میں اسرائیل کیا کر کے؟ یا رسول اللہ فلاں نوجوان لڑکے کی روح لے کے آیا ہوں۔ یہ کسی کا بیٹا تھا؟ جی میرا اللہ۔ کہ باپ نے کیا کیا؟ یا اللہ کرتا کیا، برداشت کر رہا تھا۔ کہا اچھا تکلیف تو اس کی ہوئی ہوگی، تو جو اس کے دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا لائے، یا اللہ دکھ تو سے بڑا ہو رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ کہا وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا؟ کہا یا رب صبر کرتے ہوئے صرف کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اسرائیل فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں رب نے دنیا میں اس کے دل کا ٹکڑا لیا ہے اور اس نے اس کے اوپر صبر عطا کیا، تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں رب اس کو جنت کے اندر اونچا محل عطا کروں گا۔ صبر جزا فضا بندہ کرے بھی صحیح، کیا کر سکتا ہے رب کی تقدیر کے سامنے؟ اللہ نے جس کو دینے کا فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا، بہتر ہے کہ بندہ صبر کر جائے۔ صبر ایک تو ہے نا کہ بیٹا فوت ہو گیا، بندے کو خود کو بیماری لگی، تکلیف ہوئی، آپ دیکھیں ہم انسان ہو کے کیا کر سکتے ہیں؟ جا کے دوائی خرید سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں تو دوائی کھا کے بستر پہ ریسٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی صحت دے دے، اللہ کی مرضی صحت نہ دے، اب اس کے اوپر جناب والا واویلا کرنا، شور کرنا، ہاں تکلیف کی آوازیں نکالنا، اس سے بہتر ہے کہ رب کی رضا پہ صبر کرتا چلا جائے۔ تکلیف کا اظہار کرے گا، روئے گا، داڑے گا، چیخے مارے گا، اجر کوئی نہیں ہے۔ اگر صبر کرے گا اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، اور اس صبر کے اوپر تکلیف کی وجہ سے بستر پہ لیٹے ہوئے بے چینی کی کیفیت میں اگر کروٹ بدل رہے نا، میرے پیغمبر فرماتے اس کروٹ بدلنے پر میرا رب اس کو اتنا اجر دے گا جیسا کہ میدان جہاد میں دشمن کے اوپر پلٹ پلٹ کر وار کر رہا ہو۔ صبر کرنے ہمارے جو قرار ہے نا، بخار کی شدت کی وجہ سے، تکلیف بڑھنے کی وجہ سے اگر اس کی زبان سے ہوں کی آوازیں نکل رہی ہیں نا، میرا رب ہر مرتبہ آواز نکلنے پہ دل میں صبر کی کیفیت ہے، زبان سے تکلیف کا درد کی وجہ سے کرانے کی آواز نکل گئی، پیغمبر فرماتے ہیں اس کرانے پہ بھی میرا رب اس کو ذکر کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور بڑی مزیدار حدیث، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بیماری کی کیفیت میں صبر کرتے ہوئے، اس کو ذرا سننا، یاد رکھنا، صحت بیماری سب کے ساتھ ہے، بڑا مختصر سے نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اپنی بات نہیں پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں۔ فرمایا کوئی بندہ بیمار ہے، بیماری کی کیفیت کے اندر اس نے بیماری کے عالم میں آیت کریمہ پڑھنا شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زیادہ نہیں صرف 40 مرتبہ۔ بیماری کے عالم میں اس نے 40 مرتبہ صبر کرتے ہوئے، بستر پر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، بخار کی کیفیت تھی، درد کی کیفیت اس نے پڑھ لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر میرے رب نے اس بیماری میں اس کو صحت عطا کر دی، بیماری ختم ہو گئی، صحت مل گئی، تو صحت ملنے کے بعد اس کا نام اعمال ایسے گناہوں سے صاف ہوگا گویا یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا ہے، صرف 40 مرتبہ لا الہ الا انت۔ اور اگر فرمایا اسی بیماری کے اندر فوت ہو گیا نا، اسی بیماری میں، یہ آیت کریمہ پڑھنے کی برکت سے میرا رب اس کو شہداء کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی سی بات لگی، کتنا سا ٹائم، آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حافظ ہیں، یا قرآن پاک باقاعدہ پڑھنے کی تلاوت کی آپ کی روٹین ہے، زبان پر بھی الفاظ چڑھے ہوئے ہیں تو ٹوٹل 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کے۔ اور اگر آپ کی روٹین نہیں ہے، ذرا عربی پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو 7 منٹ لگ جائے گے، 8 منٹ، لیکن اجر دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ سارے گناہوں کو میرا رب ایسے معاف فرما دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی باہر آیا ہو۔ تو یہ صبر کتنی بڑی، جناب ایوب علیہ السلام ہے، تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی، قرآن پاک کے اندر پورا واقعہ ہے، مختلف سپاروں کے اندر، مختلف رکوعات کے اندر اللہ رب العزت نے پورا ان کا واقعہ لکھا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جن کو میرے رب نے مال بھی زبردست عطا کیا تھا، اولاد بھی بڑی بہترین عطا کی تھی، باغات بھی بڑے زبردست تھے، شیطان ابلیس لین اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا،
اللہ یہ ایوب آپ کی کیوں عبادت نہ کرے؟ آپ نے اس کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، باغات دیے ہیں، یہ تو لامحالہ آپ کی عبادت کرے گا، اس کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا آزما لے۔ اچھا جی اللہ یوں کرو اس کا نہ سارا مال ختم کر دو۔ رب تعالیٰ نے ایسا کیا کہ سارے باغات جل گئے، ختم ہو گئے، بالکل کچھ نہیں رہا۔ اللہ جناب ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے۔ اب اس نے دیکھا اللہ کے سامنے پھر کھڑا ہو گیا، اللہ یہ اور مال ختم ہوا، اولاد تو ہے نا، ذریعہ تو ہے نا، اس کو امید تو ہے نا، جب اولاد ہے تو پھر بھی تیرے شکر ادا کرے گا، اس کو کیا؟ اللہ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، اولاد بھی ساری آہستہ آہستہ آنکھوں کے سامنے فوت ہوگی۔ جناب ایوب علیہ السلام کی زبان سے پھر بھی صبر اور شکر کے علاوہ جملہ ہی نہیں نکلتا، پریشان ہو گیا۔ اللہ ایوب علیہ السلام کا مال گیا ہے، اولاد گئی، صحت تو ہے نا، یہ کڑیل ہے، صحت ہے، طاقتور ہے، یہ مال پھر کما لے گا، اولاد پھر ہو جائے گی۔ نہیں، آزمائش پوری نہیں ہوئی۔ میرے رب نے ایوب علیہ السلام کو بیماری دی، اور بیماری بھی تھوڑا سا عرصہ نہیں، بعض روایت میں 7 سال 7 مہینے 7 گھنٹے، اور بعض نے کہا نہیں پورے 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اور بیمار بھی ایسے صاحب فراش بستر کے اوپر۔ بعض نے تو مفسرین نے اسرائیلی روایات ہے بہت ہی زیادہ آگے بڑھا دیا، بہرحال اتنے بیمار تھے کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، بدن کے اوپر کوئی مخصوص بیماری لگی تھی، اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ ایک مرتبہ دعا مانگ رہے ہیں، اب ذرا سننا، ہمارے تو سر میں 2 دن درد ہو جائے نا، تیسرے دن ہم گولی کھاتے ہوئے کہ اللہ ہوں کیا کروں، تنگ آ گئے، اللہ ایک تنگ ہو گیا ہوں میں تو، ہمیں تو جناب والا 2 دن بخار ہو گئے، تیسرے دن ہماری زبان سے جملے پتہ نہیں کیا کیا نکلتے ہیں۔ 18 سال بیمار ہیں، چل نہیں سکتے، برادری کے اندر کوئی بندہ قریب نہیں آتا، صرف ایک بیوی تھی جو خدمت کرتی تھی۔ یہ بھی بیویوں کا کمال ہوتا ہے جو خاوندوں کے پخانے تک دھو دیتی ہیں، یہ بھی بیویوں کا کمال ہوتے ہیں جو اپنے خاوندوں کی خدمت کرنے میں خدا کی قسم کسی قسم کی کوئی کمیاں نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی شوہروں کا کمال ہوتا ہے کہ بیویوں کی ساری خدمتوں کو 1 سیکنڈ کے اندر بھگا دیتے ہیں۔ 1 سیکنڈ تھوڑی سی بات ہو جائے، بیوی کے اوپر جناب وہ غصہ، وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کسی کی بچی ہے، آپ کے پاس آئی ہے، آپ کی رفیق حیات بنی ہے، آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو سنبھالے، تو ان کو سنبھالنے کے اوپر اس کے ساتھ میٹھے بول بولنے چاہیے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس سے محبت کا اظہار کرنا، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ بیوی کے منہ کے اندر لقمہ توڑ کے، بعض لوگ جناب والے اس کو مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں، میں اپنی بیوی کے، آپ علیہ السلام جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو لقمہ توڑ کے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ کر لینا چاہیے کبھی کبھی۔ آپ علیہ السلام تو اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے۔ میرے آقا نے زندگی میں 2 مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ جب لگائی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ چھوٹی عمر کی تھی، میرے آقا کی عمر زیادہ تھی، وہ چستے تھے، ہلکی پھلکی تھی، دوڑ لگی تو وہ جیت گئی۔ آپ علیہ السلام بظاہر دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام نے دوڑ پھر لگائی۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا وزن تھوڑا سا بھاری ہو گیا، تھوڑا سا وزن زیادہ ہو گیا۔ جب دوڑ لگائی تو آپ علیہ السلام جیت گئے۔ کافی عرصہ تھا، جیتنے کے بعد کہا عائشہ یاد کر آج تیرا اور میرا حساب برابر ہو گیا، اس دن تو دوڑ میں آگے نکلی تھی، آج میں دوڑ میں آگے نکل گیا ہوں۔ تو جناب والا یہ کام ہم بھی کبھی کر کے دیکھ لیں۔ ایک بندہ تھا نا، اس کی بیوی بڑی بدزبان تھی، بڑی بدزبان، کھانا بناتی مرچیں تیز کر دیتی، کپڑے دھوتی صحیح نہیں دھوتی، گھر میں بندہ آتا اس کی خدمت نہیں کرتی، کوئی بات ہوتی تو ایسے جناب پیچھے پڑ جاتی۔ کئی مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا میں اس کو طلاق دے کے جان چھڑا لیتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا میں طلاق دوں گا مجھے تو نئی بیوی مل جائے گی، اس کی جب دوسری جگہ شادی ہوگی تو اس بیچاری کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ پہلی بات اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اوپر دبا لگے گا کہ بد زبانی کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے۔ دوسری بات اگر کسی نے اس کے ساتھ شادی کر بھی لی تو اگلے کی زندگی تباہ ہو جائے گی، بس چھوڑو کسی کی بچی تو ہے نا، میں گزارا کرتا ہوں۔ گزارا کرتا رہا فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا بڑے زبردست اونچے محلات میں ہے جناب، مزے میں، پوچھا کیا ہوا؟ رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو کیا ہوا؟ تیرا حساب و کتاب کا رب کے سامنے جب میرا حساب و کتاب شروع ہونے لگا نا، اللہ رب العزت نے میرا چہرہ دیکھ کے کہا بس جاؤ میں اس کو اپنے اب اس بندے کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ میں بھی حیران تھا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بس اس نے دنیا کے اندر میری ایک بندی کے اوپر اس کے ساری باتیں، ظلم و تشدد، پریشانیاں، بدتمیزیاں
سہ کر برداشت کر کر صبر کیا تھا، اور اس نے صبر کر کے میری بندی سمجھ کے اس کو معاف کر دیا تھا، آج میں بھی اس کو اپنا بندہ سمجھ کے اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو یوں بھی ہوتا ہے، یہ بیویاں جنت ہوتی ہیں۔ بہرحال میں عرض کہاں سے کر رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی، کوئی یاد کوئی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے خدمت کی، بات یہ چل رہی تھی کہ بیویاں بڑی خدمت کرتی ہیں، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ جسم کے اوپر 18 سال کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو نے صحت لے لی پرواہ نہیں ہے، تو نے اولاد لے لی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو نے مال لے لیا پرواہ نہیں ہے، اللہ تو نے باغات لے لیے پرواہ نہیں ہے، اللہ بس ایک دعا ہے کہ میری اس زبان کو صحیح سالم رکھنا۔ شیطان ابلیس لیکن سن رہا ہے، بھئی دعا کی بات کہاں تک جاتی ہے، اللہ میری زبان کو صحیح سالم رکھنا، کیوں؟ اللہ میرا بدن صحیح نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صبح شام اس زبان سے تیری ذات کا ذکر تو کرتا چلا جاؤں۔ 18 سال کی بیماری کے بعد جب دیکھا نا صبر کی انتہا ہو گئی، اب ابلیس خاک اٹھاتے سر میں ڈالتے بھاگتے، میرے رب نے انعام کیا دیا، قرآن میں 3 جملے اتارے، انا وجدناہ صابرا، لوگوں ہم نے ایوب کو بہترین صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، دنیا میں بندوں میں سب سے زبردست بہترین بندہ ہے، انہ اواب، اور اپنے رب کی جانب لوٹنے والا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا، اے ایوب تکلیف کے عالم میں کوئی ایسا معاملہ، بیماری کے معاملات میں کوئی ایسی بات جو تجھے بڑی یاد آتی ہو؟ کہا ہاں یاد آتی ہے۔ کہا کیا؟ وہ تکلیف کے معاملات جو تھے وہ تو گزر گئے، وہ بس جب میں اس بیماری کے عالم میں تھا نا، میں صبر کرتا تھا، میں نے واویلے نہیں کیے، میں نے شور نہیں کیا، میں نے دکھ تکلیف ہوتی تھی پریشانی صبح کے وقت نا، صبح جب ہوتی تھی میرا رب ایک مرتبہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہتا تھا، یا ایوب کیف حالک، اے ایوب میرا بندہ تیری کیا حالت ہے؟ جب شام ہوتی تھی نا میرا رب مجھ سے ایک مرتبہ پوچھتا تھا، ایوب کیف حالک، تیری طبیعت کیسی ہے؟ بس وہ رب کے پوچھنے میں رب کعبہ کی قسم لطف اتنا آتا تھا کہ مجھے دن بھر کی تکلیف بھول جاتی تھی کہ میرے رب نے صبر کے اوپر انعام عطا کیا۔ صبر زندگی کے اندر بے شمار مرتبہ آتا ہے، بسا اوقات میرے اللہ کی جانب سے صبر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پہنچنا، تکلیف کبھی مال کے اندر آ جاتی ہے، کبھی جان کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی کاروبار میں گھاٹا آ جاتا ہے، کبھی امیری ہوتی ہے، کبھی غریبی ہوتی ہے، غریب کو ہی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن میدان محشر ہوگا، فرشتہ آواز لگائے گا، آواز لگے وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں جن کا اللہ کے ذمے کوئی حق ہے۔ اندازہ کریں، جملہ سنیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیں، فرشتہ آواز لگائے گا وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں جن کا اللہ کے ذمے کوئی حق ہے، وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، میرے رب حق ادا کرنے والے ہیں۔ اب فرماتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے ذمے کوئی حق؟ کہا ہاں، جن کو دنیا کے اندر تکلیفیں پہنچی تھی اور انہوں نے تکلیفوں کے اوپر صبر کیا تھا، میرے رب نے ان کا حق اپنے ذمے رکھ لیا۔ جب کل بروز محشر میدان محشر لگا ہوگا اور میدان محشر کے اندر لوگ نفسا نفسی کے عالم میں پریشان ہوں گے، تب میرا رب ان صبر کرنے والوں کو بلا کر کہے گا، دنیا میں تکالیف پر صبر تم نے کیا تھا، آج اس صبر کا حق میں رب عطا کرتا ہوں، جاؤ میری جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرا اللہ جنت کے دروازے کے اوپر ابھی میزان عمل قائم نہیں ہوگا، ابھی جناب والا لوگوں کے اعمال دیکھنا شروع نہیں ہوں گے، ان سے پہلے ایک لمبی قطار جنت کے دروازے کے اوپر پہنچا دی جائے گی۔ اب جنت کا داروغہ رضوان کہے گا، کون ہو بھئی آپ لوگ؟ ابھی تو حساب و کتاب شروع بھی نہیں ہوئے، آپ لوگ؟ ہم تو بھئی جنت کے اندر جانے کے لیے آئے ہیں۔ رضوان اللہ سے پوچھے گا، جنت کا داروغہ، اللہ یہ لوگ اکٹھے ہیں میں ان کا کیا کروں؟ اللہ فرمائیں گے، اے جنت کے داروغے رضوان، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تکالیف پر، مصائب پر، پریشانیوں پر صبر کرتے تھے، اور مجھ رب نے قرآن کے اندر کہا تھا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، دنیا میں پریشانیوں کے اوپر صبر کرنے والوں کو میں رب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ لوگ ابھی حساب و کتاب میں پھنسے ہیں، وہ پریشان ہے کہ ہمارا حساب کب ہوگا، تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے دے۔ اس لیے اگر میرے رب نے دنیا کے اندر رزق میں کمی کی ہے نا تو پریشان نہیں ہونا۔ اگر میرے رب کی تقسیم ہے، کسی کو مال زیادہ دے دیا ہے، کسی کو کم دے دیا ہے،
اگر کوئی غریب ہے وہ پریشان نہ ہو. فرمایا کل بروز محشر جب حساب و کتاب ہوگا، غریب آدمی جس کو دنیا میں مال کم ملا، میرا رب اس کو عمراء سے 50,000 سال پہلے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور پھر کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر میں نے مال میں تنگی دی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر میں نے آسائشوں میں تنگی دی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے رزق تھوڑا سا کم رکھا تھا، یہ اس کے اوپر صبر کرتے رہے. آج عمراء تو حساب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، میں ان غرباء کو ان سے 50,000 سال پہلے جنت کے اندر داخل فرما رہا ہوں. دل چھوٹا نہ کیا کریں. ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ امیر یہ سمجھے غریب تو ساڑھے دو پہلے جنت سے لگا ویسی بس ساڑھا کیا حق ان تعاون کرنا، یہ بھی نہ سمجھیں. امیر کے ذمے پھر لازم ہے رب نے جو مال دیا ہے اس سے غرباء کا خیال ضرور رکھے. اور امیر کا یہ مطلب نہیں آپ کروڑ پتی ہے تو آپ تعاون کریں گے، نہیں ہے تو نہیں. آپ اپنے طور پہ دیکھیں، اپنے معاملات کے اعتبار سے دیکھیں. اللہ نے آپ کو 5 بچے دیے نا، آپ ان کے خرچ کے لیے محنت کر رہے ہیں. بڑی قیمتی بات کرنے لگا رہا ہوں، آخری بات ہے. اللہ نے آپ کو 5 بچے دیے، آپ ان کے خرچ کے لیے محنت کرتے ہیں. اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لے اللہ تمہیں 5 دیا نا، چھٹا میں ایک یتیم بچہ گود لے رہا ہوں. میں نے 5 کے لیے محنت کرنی ہے نا، وہ ایک یتیم بچہ تیری رضا کے لیے میں اپنے مال کے اندر سے اس کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کروں گا. آپ اپنے بچوں کو روزانہ 10-10 روپے دے کے جاتے ہیں، ایک بچہ اللہ کے نام کا، اللہ کے نبی کے نام کا، اس کے لیے بھی 10 روپے الگ سے نکال کے رکھ دیں. آپ کے بچے صبح شام روزانہ 1 روٹی کھاتے ہیں، صبح بھی 1 روٹی، شام کو بھی 1 روٹی، 1 پاؤں میں 2 روٹیاں بھر نہیں ہے. نیت کر لے کہ ایک یتیم کے بچے کا آٹا میں روزانہ الگ سے نکال کے رکھوں گا. آپ اپنے بچے کے لیے روزانہ ان کے اسکول جانے کے لیے 2 کاپیاں خریدتے ہیں، ایک کاپی ایک یتیم غریب بچے کے لیے بھی الگ سے لے لیں. آپ جناب والے اپنے بچوں کے لیے گرمی اور سردی کے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ہمت نہیں بن رہی، آپ لاکھوں نہیں خرچ کر سکتے، ہزاروں نہیں خرچ کر سکتے. آپ جناب والے اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اپنے بچے کے ساتھ ایک اضافی یتیم بچے کا لے لیں. پھر تلاش کریں اپنے محلے میں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خونی رشتہ داروں میں ان کو تلاش کریں. اگر آپ کے خونی رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، وہ جو آپ نے تھوڑا تھوڑا نکالا ہے نا، اس کے گھر جا کے عزت کے ساتھ اس کو پہنچا کے ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں نہیں نہ مل رہا، اپنی گلی کے اندر دیکھیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنے آس پاس بستی کے اندر دیکھیں، نہیں نہ مل رہا، پھر محلے کے کسی مدرسے کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ جا کے بات کریں، جناب آپ کے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ میں اللہ کی رضا کے لیے گود لے رہا ہوں، وہ پڑھے گا آپ کے پاس، سرپرست مجھے لکھ لو، اس کی ضرورتوں کا انتظام آئندہ فون مجھے کرنا، اس کی تعلیمی رپورٹ بھی مجھے دینا، اس کے اخراجات بھی مجھ سے وصول کرنا. خدا کی قسم اتنا بڑا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بظاہر سننے میں آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ کر کے دیکھیں، میرا رب اس کی برکت سے آپ کو اور آپ کے گھر کو سینکڑوں بیماریوں اور پریشانیوں سے میرا رب بچا لے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.